جی ناظرین، وائس آف نوا لاہور کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی میزبان سعدیہ سلیم۔ جی ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں چودھری سلیم گجر صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے نادرا آفس کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر پہلے نادرا آفس کی گاڑی آ رہی تھی، جس سے عوام کو بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ گھر بیٹھے بٹھائے ان کو بے فارم بچوں کے آرام سے مل رہے تھے۔ وہ عورتیں یہاں پر بازار میں جاتی تھی گھر میں، تو وہاں پر عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، بچوں کے بے فارم بنوا لیتی تھی، بہت انہیں بینیفٹ ہو رہا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے وہ گاڑی فیصل آباد کو دی گئی۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ سر سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی۔ سر ہم بات کریں گے نادرا آفس کی گاڑی کی، جو گاڑی پہلے نوا لاہور کو دی گئی تھی تاکہ جو عوام یہاں کی جو عوام ہے انہیں بینیفٹ ہو سکے اس سے۔ لیکن سننے میں آتا ہے کچھ ٹائم پہلے وہ گاڑی فیصل آباد کو دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے فیصل آباد کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، جو نادرا کی گاڑی تھی وہ ہر مہینے نوا لاہور آتی تھی، جس کے باعث لوگوں کے بڑے مسائل حل ہوتے تھے۔ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بنتے تھے، نئے بنتے تھے، جو ایکسپائر ہے وہ بنتے تھے، بے فارم بنتے تھے، جن عورتوں کے کارڈ شادی شدہ نہیں تھیں ان کے بنتے تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی سہولت تھی نوا لاہور کے لوگوں کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چلا مختلف ذرائع سے کہ جو گاڑی تھی وہ فیصل آباد ڈویژن کو منتقل ہو گئی ہے۔ تو ہم نے احتجاج کیا، اخبارات کے اندر جو ہے وہ اپنے بیان شان بھی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تھے، میں نے ان سے کہا کہ پھر میری جا کے اعلیٰ حکام سے ڈسکس بھی ہوئی ہے اس موضوع پہ، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یار آپ نے یہ زیادتی کی ہے یہ گاڑی۔ انہوں نے کہا جی یہ حکومت کی پالیسی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے ریکویسٹ کی ہے، میں نے متعلقہ ایم پی اے صاحب سے بات کی ہے، بلال صاحب سے بھی کی ہے، لیکن ان کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، ان سے بات چیت ہوئی ہے ہماری۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ کی جو گاڑی ہے مارچ کے اندر ہی، ہو سکتا 15 مارچ کے بعد یا 25 مارچ تک جو ہے انشاءاللہ ہم گاڑی جو ہے نا وہ تحصیل گوجرہ کی واپس آ جائے گی، تو انشاءاللہ ہم پھر اسی طرح کام جو ہے آپ کا وہ کنٹینیو کر دیں گے۔ یہاں پہ نادرا آفس بننے کا ارادہ تھا، جگہ بھی دی گئی تھی نادرا آفس کو، تو نادرا آفس یہاں پہ کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ 3-4 دن آ کے بیٹھے یونین کونسلر میں، اس کے بعد وہ غائب بھی ہو گئے یہاں سے۔ دیکھیے جی، نادرا آفس جو ہے یہ نوا لاہور بلکہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے علاقہ نوا لاہور کا مسئلہ ہے، جو کم از کم 25 سے 30 گاؤں ادھر اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جنگ سائیڈ ہے، فیصل آباد ہے، آگے پیچھے ہے۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی تو بالکل ہی کوشش نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو نوا لاہور کے جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی سماجی لوگ ہیں، ان کی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اکتوبر کے اینڈ پہ گاڑی ادھر آئی تھی، وہ ٹیم آئی تھی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جگہ دے دیں۔ تو میں نے میرے دوستوں نے مل کر ہم نے ان کو جگہ ادھر چیک کروائی مین جنگ روڈ پہ۔ تو ہمارے محترم دوست تھے کیسر بٹی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم جگہ دے دیتے ہیں۔ جگہ دے بھی دی، لیکن ادھر سلیکشن بھی ہو گئی۔ سلیکشن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کی پرپوزل ڈی جی صاحب کو بھیج دی ہے۔ ڈی جی صاحب کے بعد اس کے بعد پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے وہ چیئرمین جو نادرا ہے اس کو بھیج دیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے کچھ ہی سیاسی لوگ ہیں ادھر سے، انہوں نے ادھر جا کر کہا جی ہمیں جو ہے ہم جگہ دیتے ہیں، ادھر دفتر بنوا دیں۔ تو انہوں نے کہا، مجھے بھی پتہ چلا، تو میں نے ان سے بھی بات چیت کی۔ میں کہا یار بے شک آپ ہی جگہ دے دیں، لیکن دفتر بننے دیں۔ ادھر مسئلہ یہ آ گیا ہے، اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہر کام میں جو ہے سیاست آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کی جو اقتدار پارٹی ہے یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا یار اقتدار پارٹی ہے، ہم بھی بلال صاحب سے ریکویسٹ کریں گے، آپ بھی کوشش کریں۔ انہوں نے نادرا جا کر یہ ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ دفتر کی جگہ اگر ہم دیں گے تو ہم افتتاح بھی ہم کریں گے۔ تو مجھے یہ بات پتہ چلی، تو چونکہ بلال صاحب سٹنگ ایم پی اے تھے، رول کے مطابق تو یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نواں دفتر آفس جب کھلتا ہے تو وہ سٹنگ ایم این اے ایم پی اے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہی آپ افتتاح کرتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کام کو ہونے دیں، بے شک افتتاح ہی آپ کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے 5-6 ماہ ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں،
ابھی تک کوئی کام نہیں مکمل ہو سکا، تو میں نے میری کوشش ہے انشاءاللہ، تو ہم نے پھر رابطہ کر رہے ہیں ان سے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ایک نہ ایک دن ضرور مکمل ہوگا۔ جی انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تھینک یو سر۔